السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ. اور ناظرین، آج کے ہمارے مہمان بڑے خاص اور اسپیشل ہیں. ویسے تو کہنے میں یہ بڑا آسان ہوگا کہ آپ لوگ اپنی ویکنیس کو اسٹرینتھ بنائیں، لیکن جب آپ عملی طور پہ اس چیز پہ عمل کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل لگتا ہے. اور اس کی آج بہت ہی اعلیٰ مثال میں آپ کی جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواؤں گی کہ ان کو بچپن میں پولیو ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی پولیو کی جیسی اس چیز کو کمزوری نہیں بنایا بلکہ اس سے لڑے اور اتنا کام کیا کہ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنلی طور پہ وہ پاکستان کی پہچانیں اپنے آرٹ کے توسط سے دنیا بھر میں پہچانے جاتے ہیں. اور اپنے کام کی وجہ سے ان کو جو ہے آرٹ نیوز بزنس کی جانب سے ٹاپ ریٹڈ آرٹسٹ میں شمار کیا گیا ہے لینڈسکیپ میں. اور امریکہ کی جانب سے جن آرٹسٹ کی ہم بات کر رہی ہوں ٹاپ 40 میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. اور نہ صرف یہ ان کا جو ہے سفر یہاں تک نہیں ہے بلکہ وہ وہاں پہ رہتے ہوئے یو ایس میں رہتے ہوئے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہاں پہ جو بچے ہیں جو رہتے ہیں ان کو اردو بھی سکھائی جا سکے. اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ آج ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں. ہم اپنے مہمان کو ویلکم کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد انعام اللہ صاحب. السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک سے ہوں، آپ کیسی ہیں؟ آئی ایم گڈ. میں نے ویسے جو اپنا ذکر اس طرح سے اپنے انٹرو میں کیا تھا پولیو کی میں نے بات کی تھی، لیکن پولیو کے ساتھ ذرا تھوڑا سا اب اس پہ بات بھی کرنا چاہوں گی کہ یونیسیف نے بھی آپ کو امبیسڈر جو ہے پھر آپ کی کام کی وجہ سے کر دیا تھا. لیکن جو آپ نے کام کیا ہے دنیا بھر میں اپنے آرٹ سے، اور ابھی یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ انور مقصود صاحب اور ضیاء محی الدین صاحب آپ کے استاد بھی ہیں. بالکل. تو اتنا سارا کام، اتنی ساری چیزیں کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ ڈرامہ بھی پروڈیوس کرتے ہیں، آپ لکھتے بھی ہیں، اردو بھی سکھاتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرتے؟ جو آدمی زیادہ کام کرتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کے پاس وقت کی کمی ہوتی ہے. جس کے پاس وقت بہت ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر پاتا. تو اس لحاظ سے آرٹ تو میرا پروفیشن ہے، جو آئل آن کینوس، لینڈسکیپس، وہ تو میں پچھلے 30-35 سال سے کر رہا ہوں. لیکن ہمیں ابھی کوئی 6-7 سال ہوئے شروع یہ اسٹیج پلیز، اردو اسٹیج پلیز ان نارتھ امریکہ لکھنے کے، پروڈیوس کرنے کے. لیکن ہمارا جو اسکیل ہے وہ براڈ وے لیول کے ہم اسٹیج پلیز کر رہے ہیں. میں اٹلانٹا بیسڈ ہوں، وہاں سے ہم اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اور پھر یہ پلے نیو یارک، لاس اینجلس، ہیوسٹن بھی جاتا ہے. اور کیونکہ یہ پلیز اردو میں ہیں تو اس سے دیکھنے والوں کو نیا اردو کا شوق پیدا ہوا ہے، اور وہ ان کی خواہش ہوئی ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں جو ہیں اردو سیکھیں. تو میں ڈائریکٹلی تو اردو نہیں سکھا رہا، لیکن ہمارے بہت سارے دوست ایسے ہیں جو امریکن یونیورسٹیز میں اردو ڈپارٹمنٹ کا حصہ ہیں، تو ان سے کولیبریٹ کر کے ہم نے ٹولز ڈیولپ کیے ہیں آن لائن جس سے اپنے بچوں کو وہ اردو سکھا سکیں. اور میں یہاں پہ جو ہے ہاف پلیٹ کا ذکر لازمی کرنا چاہوں گی کیونکہ اس کی باقاعدہ آپ نے پرمیشن لی انور مقصود صاحب سے، اور اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا وہ ہاف پلیٹ جو ہے فل پلیٹ بھی بن چکی ہے. وہ کیسے ہوئے؟ انور صاحب کو ہم نے ہوسٹ کیا تھا 2016 میں پہلی دفعہ. تو میرے جو بڑے بھائی تھے ان کا سب سے پسندیدہ ڈرامہ ہاف پلیٹ تھا، اور اس کا بہت ذکر رہا. ان کے ساتھ ساری رات بھر بیٹھ کر باتیں ہوتی رہیں. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو ری رائٹ کروں امریکن آڈینس کے لیے. تقریباً 50% ہم نے اس کو 60% اس کو تبدیل کیا. اسی فیملی کو یہ دکھایا کہ وہ مائیگریٹ کر کے امریکہ آ گئی ہے. اس کو کامیڈی ہی رکھا اور ہم نے اپنی ٹیم ڈیولپ کی. وہ اتنا مقبول ہوا کہ یورپ سے، مڈل ایسٹ سے اور نارتھ امریکہ سے فرمائش آنے لگی کہ آپ اس کا سیکول شروع کریں، اس کا آگے حصہ بڑھائیں. تو اس کا ہم نے سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ فل پلیٹ کے نام سے پروڈیوس کیا، جس کو تقریباً 2-1.5 سال پہلے ہم نے اسٹیج پہ پرفارم کیا کئی سٹیز میں. اور اس کے بعد اس کا ایک آخری حصہ خالی پلیٹ کے نام سے جو ہے ابھی چند ماہ پہلے جو ہے اس کو اسٹیج پہ پرفارم کیا. آپ خود ایکٹنگ بھی کر رہے ہیں اس میں؟ جی، ان تینوں میں نے ایکٹنگ کی. اور نیکسٹ پلے جو ہے ہمارا وہ فیبرری نیکسٹ مہینے 24 تاریخ کو ہے. پہلا اس کا ایونٹ جو ہے وہ اٹلانٹا میں ہی ہے. وہ رومیو اینڈ جولیٹ کا اردو ٹرانسلیشن ہے، لیکن اردو ٹرانسلیشن ایسے ہے کہ آپ کو پتہ ہے رومیو اینڈ جولیٹ از اے ٹریجڈی، تو اس کو ہم نے کامیڈی میں کنورٹ کیا ہے، اردو میں کنورٹ کیا ہے، اور یورپین فیملیز کے بجائے دیسی فیملیز اس میں ہم نے دکھائی ہیں. آپ نے اپنے کلچر کو زندہ رکھا ہوا ہے نا، یہی تو کنیکٹیوٹی ہے کہ پاکستان یہاں پہ ہے، لیکن یہی تو پاکستانیوں کی بات ہے کہ دل تو آپ کے پاس ہے لیکن دھڑکتے ہیں اس ملک میں ہی ہیں. بہت خوبصورت، بہت اچھا کہا آپ نے. مجھے یہ بتائیں کیونکہ ماشاءاللہ سے آپ نے جو پہچان بنائی ہے یہ تو اب ایک شوق بھی ہے جس کو آپ اپنے ساتھ اس کو کیری کیے میں، کیونکہ آپ کی جو پہچان ہے آپ کا آرٹ ہے،
نہ صرف جو آرٹ ہے وہ یورپ میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے, یو ایس میں بھی, اسپیشلی آپ کے جو کلائنٹس ہیں اس میں مجھ سے میں جو ہے پریزیڈنٹ کا بھی نام لینا چاہوں گی, ضرور. اور جو ہالی ووڈ کی جو سیلیبریٹیز ہیں وہ بھی اس چیز کو جو ہے آپ کی آرٹ کی مداح ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے یہ جادو, آرٹ کا جادو آپ نے جگایا وہاں پہ, کیونکہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ کا نام ہوگا وہاں پاکستان کا نام ہوگا. بے شک, بے شک. اور میری خواہش ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو ہمیشہ پاکستانی امریکن آرٹسٹ کہہ کر انٹروڈیوس کرواؤں. حالانکہ مجھے مائیگریٹ کر کے تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں. اور یس, پریزیڈنٹ اوباما جب وہ آفس انہوں نے خالی کیا وائٹ ہاؤس اور اپنے گھر میں منتقل ہوئے, انہوں نے اپنے گھر کو ری ڈیکوریٹ کیا, تو مشیل اوباما نے جو پینٹنگز سلیکٹ کی اس میں سے ایک میری پینٹنگ بھی ہے جو ان کے ڈائننگ روم میں ہے. اس کے علاوہ ہالی ووڈ کے کئی اداکار جس طرح میرل اسٹریپ, اینتھنی اینڈرسن اور اس کے علاوہ کئی اور, ان کے یہاں میری پینٹنگز موجود ہیں, میوزیمز میں موجود ہیں. کارنیگی ہال جو نیو یارک کا ایک بہت ہی مشہور پرفارمنگ آرٹس اینڈ میوزیم سینٹر ہے, اس کے 3rd فلور پہ میری لارجسٹ پینٹنگ ہے جو 17 فیٹ ہائی اینڈ 14.5 تو کتنے دن میں کام کیا آپ نے جو مکمل آپ نے جو بتایا؟ اس میں مجھے تقریباً 4 مہینے لگے تھے بنانے میں. 4 مہینے جی, کمیشن تھا وہ جو نیو یارک آرٹ ڈسٹرکٹ کے ہیڈ ہیں انہوں نے کمیشن کیا تھا, اور اس فلور کے اوپر بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل آرٹسٹ کی پینٹنگز لگی ہوئی ہیں. اور میں خوش قسمت ہوں کہ میں اونلی پاکستانی امریکن آرٹسٹ جو ہے وہ کارنیگی ہال 3rd فلور لابی از فیمس فار آرٹ, وہاں میری پینٹنگ, اور میرے نیکسٹ پکاسو ہے. سو آئی ایم ان گڈ کمپنی. نہیں, جس یہ بتائیں کہ سب کو آرٹ پسند ہے, آرٹسٹ بھی بہت بہترین کام کر رہے ہیں, تو یہ اب تھوڑا سا یہ کہ آپ نے کب پہچانا کہ میرے اندر ایک آرٹسٹ ہے, مجھے کلر سے محبت ہے, مجھے یہ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہیے, کیونکہ آپ کا چائلڈہڈ اپنی بچپن کو آپ الگ نہیں کر سکتے, ٹو بی ویری آنیسٹ, کیونکہ آپ نے ایک مشکل وقت بھی دیکھا ہے, اس میں آپ نے کس طرح سے اپنے اندر کی جو ہے اللہ تعالیٰ کی دیوی نعمتیں ہیں اور جو آپ کو عطا کی اس کو کس طرح سے جانا کہ نہیں یہ کوئی بات نہیں جو میرے ساتھ ہو گیا, مجھے تو میں بہت آگے جانا ہے اور اپنے ملک کا نام روشن کرنا. ایک نام لینا چاہوں گا کہ جب مجھے پولیو, آپ کو پتہ ہے کہ بچپن میں ہوتا ہے, جب بچہ چند ماہ کا ہوتا ہے, اور جب ہوتا ہے, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی, جب جیسی پولیو ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں اس کی تو بس زندگی ختم, یہ تو اب دوسروں پہ ڈیپینڈ کرے گا, کیسے زندگی گزارے گا. وہ پھر اب دیکھیں نا, وہ ایک بچہ ہوتا ہے, تو میں اس لیے جاننا چاہوں گی کہ اس بچے نے کس طرح سے اس باتوں کو دور کیا کہ نہیں بھائی میں بہت آگے جانا ہے مجھے. اور اس میں میرا شروع میں تو بالکل کمال نہیں تھا, اس میں میرا کمال میری آرٹ ٹیچر کا تھا, ان کا نام تھا مس نسرین. جس پرائمری اسکول میں میرا داخلہ ہوا 5 سال کی عمر میں, تو جب بچے اسپورٹس کے وقت ساکر یا فٹ بال یا کرکٹ کھیلا کرتے تھے, میں نہیں کھیل پاتا تھا, تو وہ مجھے اپنے ساتھ آرٹ کلاس میں لے جاتی تھیں. فیل تو ہوتا ہوگا ویسے. ہاں, شروع میں فیل ہوتا تھا, لیکن پھر ان کے ساتھ وقت گزار کر اور اسکیچنگ سیکھ کر, کیونکہ پاکستان میں تو شروع میں صرف پینسل اور پیپر پہ ہی آپ کر پاتے تھے, انہوں نے مجھے سارا وقت لگایا, بہت محبت دی, اور 5 سال میں نے ان کے ساتھ گزارے. یعنی میری عمر جب 10 سال ہوئی تو اس کے بعد میری پہلی سرجری ہوئی تھی, تو 5 سال میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا, جو فنڈامنٹلز آف آرٹ جس کو کہتے ہیں وہ میں نے ان سے سیکھا. اور انہوں نے مجھے 5 دن ہر ہفتے تقریباً 45 سے 50 منٹ اپنے ساتھ لگا کے رکھا, سکھایا اپنے بچوں کی طرح, اور میں ان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا. تو پہلی جو میری محبت ہوئی آرٹ سے وہ اس زمانے میں ہوئی جب میری عمر 5 سے 10 سال تھی. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو آپ نے فیس کیا, لیکن آپ نے کب سوچا کہ نہیں اب جو ہے میں نے پولیو جیسی جو ہے بیماری دیکھی ہے, تو اب خدا نہ خواستہ کسی اور کو نہ ہو, اور کب اس کا سوچا کہ مجھے اس کی آواز بننی ہے, لوگوں کو اویئرنیس دینی ہے, اس کے لیے کام کرنا ہے؟ یہ بہت دیر سے ہوا. پھر میں پھر یہاں سے پڑھائی کرنے کے بعد BCom کیا میں نے, پھر میں نے IBA کو جوائن کیا, پھر وہاں سے میں UCLA لاس اینجلس گیا, وہاں سے میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا. زندگی بزی ہو گئی, شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, تو وقت بہت کم ملا ان چیزوں کے لیے. لیکن پھر ایک مقام آیا ایسا جب میری عمر تقریباً 40-45 سال کے درمیان تھی کہ اس بات کا احساس ہوا کہ اس کو کچھ ہمیں ریٹرن بھی کرنا ہے. تو اس وقت میں نے پروفیشنل آرٹسٹ بننے کی کوشش کی, اور پھر آئلز اور کینوسز کا استعمال شروع کیا. بہت اعلیٰ بات بتا رہے ہیں, دیکھیے ایج از اے نمبر, دین کوئی آپ وہ نہیں, ہمت نہیں ہارے. بالکل نہیں ہارا. اور وہاں سے میں نے پروفیشنل آرٹسٹ بننے کی کوشش کی, کامیاب ہوا,
اور پھر کئی کمپٹیشنز جو وہاں پر امریکہ میں بڑے ہوتے ہیں شارٹ ٹائم میں مطلب اللہ نے آپ کو اس زیادہ یہ مرتبہ دیا. پھر اس میں ایوارڈز ملے. پھر جب آپ ایوارڈز جیتنے لگ جاتے ہیں تو پھر پبلیکیشنز اور میڈیا آپ کو پک اپ کرنے لگ جاتا ہے, تو اس طرح سے آپ مزید مشہور ہو جاتے ہیں. پھر میری ملاقات اٹلانٹا میں یونیسیف سے ہوئی اور انہوں نے مجھے ریچ آؤٹ کیا اور انہوں نے میری ہسٹری پڑھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ یو آر این آئیڈیل کینڈیڈیٹ ٹو, آپ ہمارے ساتھ آئیں اور اس کو ایریڈیکیٹ کریں پاکستان. تو مجھے اس سے بڑا اچھا مقصد دکھائی نہیں دیا. اور پھر میں یونیسیف, روٹری کلب اور بل اینڈ لنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ایز این ایمبیسڈر میں ان کی جو فنڈ ریزنگز ہوتی ہیں, جہاں پیسہ کلیکٹ ہوتا ہے جو پاکستان کو آتا ہے, اس میں ایز اے پاکستانی آرٹسٹ, ایز اے پولیو پیشنٹ جاتا ہوں, اپنی کہانی سناتا ہوں اور ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کو پیسے دیں. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ آپ یو ایس میں سیٹل ہیں, تو اب جب آرٹ کی بات آتی ہے, کیونکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ آپ وہاں کی آرٹ کو, ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں, کیونکہ ہر کنٹری اور ہر کلچر کے حساب سے لوگ جو ہے اپنا ایک ٹیسٹ رکھتے ہیں آرٹ کی جب بات آتی ہے. تو وہاں پہ بتائیں کہ وہاں پہ اسی طرح سے کرائٹیریا بڑا سخت ہوگا, کمپٹیشن اسی طرح سے ہوں گے, کیونکہ وہاں پہ بڑے پروفیشنل لوگ ہوں گے, اس میں اپنی جگہ بنانا کرنا. اور کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ نے پاکستان کا نام آپ نے آگے کیا ہے, کہ جب ایک آرٹسٹ کو پسند کرتے ہوں گے, کہتے ہوں گے اچھا ہی از فرام پاکستان, او واو اتنا زبردست. تو پہلے تو یہ آتی ہوگی اتنے بہترین آرٹسٹ ہیں, اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہوا ہے, تو وہ کیسا آپ کو وہ لگتا ہے؟ اور دوسری بات, اس جگہ اپنی جگہ بنانا ان پروفیشنلز میں کتنا مشکل رہا ہے آپ کے لیے؟ میرے خیال 11 سال کی میری عمر تھی کہ میں نے 2 دن صرف صادقین صاحب سے کچھ سیکھنے کی کوشش کی. دیکھیں بڑے بڑے نام آ رہے ہیں نا, یہ آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے. بہت پہلے کی بات ہے, میرے والد صاحب لے گئے تھے ان کے پاس کہ بھائی اس بچے کو اس کا شوق ہے تھوڑا اپنے ساتھ. صرف 2 دن مجھے ملے ان کے ساتھ. تو مجھے ان کی ایک بات یاد رہ گئی تھی کہ کبھی بھی آرٹ اس لیے مت کرنا کہ اس کو بیچنا ہے. اور میری نالج کے متعلق انہوں نے ساری زندگی کوئی آرٹ بیچا نہیں اپنا, لوگوں کو دیے. کبھی بیچنے کی غرض سے آرٹ مت بنانا, کبھی اس غرض سے مت بنانا کہ اس سے بہتر کام کر رہے ہو کہ اس سے بہتر کام کر رہے ہو. صرف وہ کام کرو جو دل سے نکلے, جو تم کرنا چاہتے ہو, جس سے تمہیں خوشی ملے. تو میں نے جب بھی اپنا آرٹ شروع کیا تو اسی غرض سے شروع کیا کہ جس چیز سے مجھے خوشی مل رہی تھی. حالانکہ میری ٹریننگ جو بچپن کی ٹریننگ تھی وہ اسکیچز اور پورٹریٹس میں تھی, لیکن میرا یورپ ٹریول ہوتا تھا اس زمانے میں بزنس کے لیے. تو میں نے بہت ہی خوبصورت اور حسین برچ ٹریز فال کے زمانے میں ایسٹرن یورپ میں دیکھے, رشیا, فن لینڈ وغیرہ میں. تو مجھے ان سے بڑی انسیت ہو گئی, محبت ہو گئی. اور وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہ تقریباً اس کو ایک مذہب کی حیثیت دیتے ہیں وہاں کے رہنے والے. اس پر گانے ہیں, اس پہ کہانیاں ہیں. تو اس میں بھی میں بھی کچھ انوالو ہوا اور میں نے پھر اس کو پینٹنگ کی شکل میں کرنا شروع کیا. جب کرنا شروع کیا تو مجھے اتنا میرے دل کو تسکین ہوئی کہ پھر میں نے اسی فارم کو کنٹینیو کیا, لینڈسکیپ کو, ان برچ ٹریز کی, فال سینز کو. پھر اس میں ویریشن شروع کی. کبھی یہ سوچ کر نہیں کیا کہ یہ بکے گا, کس طرح سے بکے گا. اور پھر اتفاق سے ایک ایگزیبیشن نیو یارک کا تھا جس میں ایک یورپین, دا لارجسٹ یورپین فائن آرٹ کمپنی آئی ہوئی تھی. انہوں نے میرا کام دیکھا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے 30 سال کا کانٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں. اور تو وہاں سے پھر میرا جس کو کہنا چاہیے کہ ایک نیا درجہ شروع ہوا. پھر جی نام صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں جس طرح سے آپ بتا بھی رہے تھے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ جیسے آپ کا جو کام ہے 50% یورپ اور 50% امریکہ اور کینیڈا جو ہے وہ وہاں پہ چلا جاتا ہے. تو وائی ناٹ ایشیا کا ایک سے ہے. دوسری بات یہ کہ جو آپ ماشاء اللہ سے جو آپ کا کام ہے اس کو رکھتے ہوئے کس طرح کا اوور آل, ظاہر سی بات یہاں کے بھی فینز ہوں گے, وہ بھی چاہتے ہوں گے آپ کے کہ بھائی یہاں پہ بھی ہم آپ کے کام کو اس طرح سے پسند کر سکیں, اس تک پہنچ سکیں. تو اور اب تک کہاں آپ کی ایگزیبیشنز ہو چکی ہیں؟ کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی کنٹری ہوگی جہاں آپ کی ایگزیبیشنز نہیں ہوئی ہوں. جو آرٹ کے بڑے شہر ہیں دنیا بھر میں, خاص کر کے ویسٹ میں, ان میں تقریباً ہر شہر میں میری ایگزیبیشن ہو چکی ہے. امریکہ کو اگر آپ لے لیں تو نیو یارک, لاس اینجلس, شکاگو, مایامی, اٹلانٹا, ہیوسٹن, ان تمام شہروں میں کئی دفعہ, ایک دفعہ نہیں. یورپ میں پیرس, لنڈن, زیورک, میڈرڈ, ان 4 شہروں میں میجر ایگزیبیشنز ہوئی ہیں. چھوٹے شہروں میں بھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دبئی میں بھی ایک دفعہ ایگزیبیشن ہوئی ہے. بیجنگ, چائنا میں بھی ایک دفعہ ایگزیبیشن ہوئی ہے. جو میرا کام کرنے کا طریقہ ہے, جو پروڈکٹ میں پروڈیوس کرتا ہوں, وہ زیادہ تر ویسٹ میں پسند کی جاتی ہے.
ہر علاقے کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو وہ یہ ویسٹ کو زیادہ پسند کی جاتی ہے، میں زیادہ پسند کی جاتی ہے. اور جو پاکستان میں آرٹ جس طرح کا پسند کیا جاتا ہے اس میں لینڈسکیپ وتھ ہیوی ٹیکسچر، پہلے نائف کا آنا جو ہے ذرا میں نے کوشش بھی نہیں کی، میرے خیال میں مشکل لگتا ہے. اور اسی طرح سے وائس ورسا کہ پاکستان میں جو آرٹ پروڈیوس ہوتا ہے اس کا ویسٹ میں جانا جو ہے مشکل لگتا ہے. اس لیے میری بڑی خواہش ہے کہ چند آرٹسٹ ایسے ہوں پاکستان کو پاکستانی جن کو میں گائیڈ کر سکوں کہ اگر آپ کو انٹرنیشنلی اکلیم انٹرنیشنلی مارکیٹ چاہیے تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو کس طرح سے تھوڑا سا تبدیل کر کے اس مارکیٹ کے اندر آئیں، پاکستان سے باہر. تو پھر آپ اس شو کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ جو نئے آرٹسٹ ہیں جو کام کرنا چاہتے ہیں ویسٹ میں وہ آپ سے ضرور ہیلپ لے سکتے ہیں؟ ایبسلیوٹلی. میں بلکہ 2 فیمیل آرٹسٹ ہیں فرام لاہور، میں ان کو پروفیشنلی گائیڈ کر رہا ہوں اس وقت، اور ان کی چیزیں میں مارکیٹ کر رہا ہوں ان نارتھ امریکہ. اور میرے پاس کیپیسٹی ہے اس وقت، اسٹاف ہے، اور آپ کے شو کے توسط سے جتنے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرنا چاہیں کریں. اور میری بڑی خوشی ہوگی کہ میں پاکستانی آرٹسٹ کو جو ہے نا دنیا میں آگے مقبول کر سکوں. نہیں، یہی تو لیگیسی ہے جو آپ یہ اپنے تک نہیں، آگے جو ہمارے بچے ہیں ان تک جو ہے وہ آپ منتقل کر سکیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. تو مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ 2 لڑکیاں ہیں جو خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو نیو جنریشن میں، کیونکہ آپ کا تو رہتا ہے انٹریکشن وہاں پہ بھی، یہاں پہ بھی آپ کا آنا سلسلہ رہتا ہے، تو ان میں اتنی پوٹینشیل ہے، اتنا وہ ہے کہ آپ آنے والے جو آرٹسٹ ہیں وہ اسی طرح سے پاکستان کا نام نیشنلی بھی تو سبھی کوشش کرتے ہیں، انٹرنیشنل ایک آپ کو ایک مارکیٹ ہے وہاں پہ، بہت بڑے بڑے جائنٹ کمپٹیٹرز اور ایک مارکیٹ ہے، تو وہاں پہ اب پہنچ سکتے ہیں، اس طرح کا بہترین کام کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ملک کا نام جو ہے، جس طرح سے آپ نے پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کر رہے ہیں، اور آگے اس طرح سے کریں. ٹیلنٹ کی پاکستان میں کوئی کمی نہیں ہے. دیکھیں نا، آپ جیسے لوگ کمپیئر بنے ہوئے ہیں، انٹرویوز لے رہے ہیں، تو ٹیلنٹڈ ہے نا. تو ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف یہ پتہ کرنا ہے کہ کس طرح کی چیز کیسے بنانی ہے. کیونکہ ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اپنی کیلیگرافی پہ، اپنے کلچرل آرٹ کو ہم پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو زیادہ تر وہی لوگ پسند کرتے ہیں جو اس کلچر کو سمجھ سکتے ہیں. ہمیں ایسی جنیرک چیزیں پروڈیوس کرنی چاہیے جو سارے کلچرز جس کو پسند کرتے ہوں. تو اس میں گائیڈنس جو ہے نا وہ ضروری ہے. آرٹسٹ کی ٹیلنٹس کی ایبسلیوٹلی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. اور جو 2 بچیاں میں جن کو گائیڈ کر رہا ہوں وہ ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہیں، اور میں نے اور لوگوں کا کام بھی دیکھا ہے. ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں. میں آپ انڈیا کو دیکھیں، اس وقت انڈیا نے اپنے آرٹ کو اسی طرح سے تبدیل کر کے اپنے آرٹسٹ کو انٹرنیشنل لیول پہ پروموٹ کیا ہے. میرا اپنے خیال میں پاکستان میں انڈیا سے زیادہ ٹیلنٹ ہے ایز فار ایز فائن آرٹ از کنسرنڈ، کینوس کے اوپر کام کرنے کے لیے، اور ہم آسانی سے پروموٹ کر سکتے ہیں پاکستان کو. تو نام صاحب، ویسے اتنی پینٹنگز آپ نے پینٹ کی ہے، تو کوئی ایسی پینٹنگ ہے جو آپ کے بڑے دل کے قریب اور آپ نے نہیں یہ میں نے کسی کو نہیں دینی یہ میرے پاس ہی رہے گی، کچھ ایسا سلسلہ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی؟ میں سال میں 1 پینٹنگ یا 2 پینٹنگ ایسی کرتا ہوں، یا تو جو اپنے لیے یا اپنے کسی پیارے دوست محبت کرنے والے کے لیے میں بناتا ہوں. اور وہ پینٹنگ جو ہیں وہ زیادہ تر مختلف رہتی ہیں اسٹائل وائز جو میں عموماً بناتا ہوں. اس میں ہمارا کلچر زیادہ ہوتا ہے ہمارا. تو ایک کوئی پینٹنگ تو نہیں ہے، لیکن سال میں ہر 1-2 پینٹنگز ایسی ہوتی ہیں یقیناً. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی پاکستان میں جو آرٹ کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ آئل پینٹنگ کی بات ہو، لینڈسکیپ، کچھ بھی ہو، تو اس کا اسکوپ ہے آگے، یہ لوگ آگے، کیونکہ بریڈ اینڈ بٹر کی بھی بات آتی ہے، اس کو ایز اے کیریئر وائز، ایز اے پروفیشنلی اس چیز کو کیری کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. اور میرے خیال میں اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر کچھ ادارے ہماری مدد کریں تو ہم سال میں 1 دفعہ یا 2 سال میں 1 دفعہ ایک پاکستانی آرٹسٹس کا شو کر سکتے ہیں نارتھ امریکہ میں، یورپ میں بھی. کہ اگر ہم 8-10 جس طرح TCF آتا ہے، انڈس آتا ہے، تو ہم اس کے لیے 13 یا 14 شہروں کا میں انتظام کرتے ہیں فنڈ ریزنگ کا. تو ہم اسی طرح سے ایک آرٹ شو لے کر چلیں جس میں ہم سلیکٹڈ ٹاپ 20 آرٹسٹ جو ہم سمجھتے ہیں پوٹینشیل ہے ان کا کام ان کو لے کر چلیں، اور پھر ہم شہر میں ان کی نمائش کریں، اور نمائش میں وہ اپنی چیزیں بیچے بھی ہیں تو ان کا خرچہ بھی نکلے، اور آرٹ کا جو پورا سیٹ اپ ہوگا اس کا خرچہ بھی نکلے. تو اس سے یہ ہوگا کہ پھر مقبول ہوگا آرٹ آپ کا. اور نہ صرف یہ ایک اسی طرح سے بھی کر سکتے ہیں، بعض آرٹ شوز ایسے ہوتے ہیں نارتھ امریکہ میں جس میں ہم ایک سیکشن لے سکتے ہیں 5 بوتھ کا، 8 بوتھ کا، جس میں صرف اور صرف انڈیا نے یہ کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ انہوں نے 5 بوتھ کا یا 8 بوتھ کا سیکشن لے لیا، اور اس میں سلیکٹڈ آرٹسٹ لے کر وہ آئے ہیں.
اور پھر ان کو پروموٹ کیا ہے. آپ جو ہے خود تو پینٹنگ جس طرح سے آپ آرٹسٹ ہیں, اب جو دیگر کام ہیں جیسے اسٹیج کی بات ہو, پلیس کی بات ہو, تو اس کے لیے تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے, پھر ریہرسلز ہوتی ہیں, اتنا آسان نہیں ہوتا, اور وہ بھی آپ جو ہے لائیو اسٹیج پہ جا رہے ہیں, وہ سامنے آپ کو آڈینس کا فیڈ بیک آ جائے گا, اچھا ہے برا ہے پتہ چل جائے گا, تو اس کے لیے پھر آپ کیسی چیزوں کو وہاں سے ٹائم نکالتے ہیں ان ایکٹیویٹیز کو, کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ پاکستان کے کلچر سے, اس کی آرٹ سے, اس کی لینگویج سے بہت محبت کرتے ہیں اور اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. پڑھنے کا پہلے شوق ہے, کہتے ہیں لکھنے سے پہلے پڑھنا چاہیے, تو میں نے پڑھا بہت ہے, اور میں کوئی رات میری ایسی نہیں ہوتی کہ میں بغیر پڑھے سوؤں. تو اس کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا, اور لکھنا میں نے ریگولرلی پچھلے 7-8 سال پہلے سے شروع کیا ہے, اور پرائمریلی میں نے اردو میں ہی لکھا ہے, لیکن میں نے انگریزی میں بھی لکھا ہے. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ تقریباً ہر روز میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھتا ہوں, اور یہ چیز میں نے ضیاء محی الدین صاحب سے سیکھی ہے. اور میں نے ان سے کہا تھا کہ بعض دفعہ رائٹرز بلاک آ جاتا ہے, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا, تو انہوں نے مجھے ترکیبیں بتائی کہ اس کو کیسے سالو کرو, اور میں ان کی تجویزیں جو ہیں ان پر میں عمل کرتا ہوں. میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں, انہوں نے مجھے بہت سکھایا ہے, اور کامیابی ہوتی ہے. اور یقین مانیں کہ بعض دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ میں اگر رات کو 12 بجے بیٹھوں لکھنے کے لیے, تو صبح 6 کب بجے پتہ نہیں چلتا, اور 6 گھنٹے کے اندر ایک چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کا قوم کو خاص پیغام. چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم, نگران حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد. اسی حوالے سے مزید جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے رانا شہزاد السلام سے. جی شہزاد. جی عروج, ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے عام انتخابات کے پرامن, شفاف, کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم, نگران حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, تمام سیاسی جماعتوں اور جیتنے والے تمام امیدواروں کو مبارکباد دی. اپنے خاص پیغام میں آرمی چیف کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے محفوظ ماحول بنانے کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جو کاوشیں کی ہیں وہ تعریف کے لائق ہیں. آرمی چیف کا یہ کہنا تھا کہ قومی میڈیا, سول سوسائٹی, سول انتظامیہ اور عدلیہ کے ارکان کے تعمیری کردار نے قومی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی مشق کے کامیاب انعقاد کو ممکن بنایا. چیف آف آرمی اسٹاف کا مزید کہنا تھا کہ تمام جمہوری قوتوں کی نمائندہ متحد حکومت چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کا قوم کو خاص پیغام. چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم, نگران حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد. آرمی چیف کا کہنا ہے کہ پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قیادت اور اہلکار بے تحاشا مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے کے لیے ہماری سب سے زیادہ تعریف کے مستحق ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف سید عاصم منیر کا قوم کو خاص پیغام دیا گیا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے عام انتخابات 2024 کے کامیاب انعقاد پر پوری پاکستانی قوم, نگران حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, سیاسی جماعتوں اور تمام جیتنے والے امیدواروں کو مبارکباد دی گئی ہے. ناظرین, نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. بعض دفعہ آپ 3 مہینے بھی لگائیں تو نہیں ہو پاتا. تو میں اس مومنٹ کی تلاش میں ہوتا ہوں, اس 6 گھنٹے کی تلاش میں, کہ جب مجھے موقع ملے اور میرا دماغ جو ہے صرف اسی پہ فوکسڈ اور کسی چیز پر نہ, اور کام پورا ہو جائے. مجھے یہ بتائیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم نے اوورسیز پاکستانی کو دیکھا ہے جو اسپیشل اوکیزنز ہوتے ہیں, 14 اگست, 23 مارچ,
ہم لوگ تو سیلیبریٹ کر ہی رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی کمیونٹی ہوتی ہے, سیلیبریشن چل رہی ہوتی ہے. تو جب ایسے اسپیشل ایونٹس آتے ہیں تو آپ نے کہا پلیز اور ان چیزوں پر ذرا فوکس بھی ہوتے ہیں, لیکن کوئی ایسا آپ نے کوئی اسپیسیفک ڈیز کو رکھتے ہوئے آپ نے اپنے کام میں, اپنے آرٹ میں کوئی شو کیا ہو, کوئی پینٹ کیا ہو؟ پینٹنگس میں تو میں نے ڈیفینیٹلی کیا ہے, پاکستان کو رکھتے ہوئے, محمد علی جناح صاحب کو رکھتے ہوئے, علامہ اقبال کو رکھتے ہوئے. کیلیگرافی کے اندر میں نے صادقین صاحب کو فالو کرتے ہوئے یہ کام کیا ہے اپنے تئیں, اپنے حساب سے. لیکن کسی جیسے 14 اگست ہوا یا کوئی اور ایسی تاریخ ہوئی, اس کو سامنے رکھ کر میں نے ابھی تک کوئی خاص پینٹنگ یا کام نہیں کیا ہے. ہمارے پلیز جو ہیں وہ پرائمریلی پاکستانی کلچر, پاکستانی سوسائٹی, خاص کر کے ایسے لوگ جو پاکستانی امریکہ میں رہتے ہیں, ان کی اپنی مشکلات ہیں, ان کے اپنے حالات ہیں, ان کی ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو سوپ بھی پیتے ہیں اور پاپڑ بھی کھاتے ہیں, تو مطلب ہم تھوڑی سی مختلف جنریشن ہو گئی ہے, تو اس کے ایشوز جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں ان پاکستانیوں سے جو یہاں رہ رہے ہیں. ایسا تو ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو زیادہ ایڈریس کر پائیں, ان کے ایشوز کو زیادہ ایڈریس. جو آخری آپ نے مینشن کیا ہاف پلیٹ, وہ ایمٹی نیسٹرز کے لیے ہے کہ یہاں سے فیملی مائیگریٹ کر کے وہاں گئی تھی اور وہ بہت دیر میں مائیگریٹ کر کے گئی تھی. جو بزرگ ہے خاندان کا وہ شاعر ہے, اور خاتون جو ہے وہ گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے, اور اس کے بچے اب دوسرے شہروں میں جا چکے ہیں, اب یہ اکیلے رہ گئے ہیں. تو اب ان کے مسائل ہیں, آپ آخری زندگی کیسے گزاریں گے, بیمار ہیں, بیماری کو کیسے ہینڈل کریں گے. تو ہمارا جو خالی پلیٹ ان اٹلانٹا ہے وہ اسی ٹاپک کے اوپر ہے. میں چاہوں گی کہ جس طرح سے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے دیکھنے والوں کے لیے اسپیشلی جو آرٹ سے منسلک ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آرٹ سے بہت محبت کرتے ہیں, بلکہ آرٹ لورس کے لیے بھی آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ 2 باتیں ہیں, دل سے کریں اور کسی اور چیز کی فکر نہ کریں, اور اگر انٹرنیشنل مارکیٹس کو فوکس کرنا ہے تو اس کو اسٹڈی کریں. آج کل اتنا آسان ہو گیا ہے اسٹڈی کرنا, دنیا ایک بن کر رہ گئی ہے, ہر چیز اویلیبل ہے آن لائن ہونے کی وجہ سے. اور ان لوگوں سے سیکھیں جو لوگ کامیاب ہو چکے ہیں, اور اس راہ پہ چلنے کی کوشش کریں, لیکن وہ چیز کریں جو آپ کا دل کہتا ہے کرنے کے لیے, کسی اور کو کاپی نہ کریں. انعام صاحب, کیونکہ آپ ہمارے ریئل پاکستانی, یہ شو آپ ہی کا ہی ہے, تو میں چاہوں گی کہ آج آپ نے جو ہے ضیاء محی الدین صاحب کا بہت کافی ذکر بھی کیا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں بلکہ کہہ دیں کہ ہم یہ شو ہی آج انہیں ڈیڈیکیٹ کر دیا جائے تو کیا کہیں گے؟ اس سے بڑی کیا بات ہوگی, بہت خوبصورت, بہت اچھا رہے گا. یہ تو آپ ہماری وجہ بنے نا اس شو کے توسط سے ہی, کیونکہ ایسے لیجنڈری لوگوں کے آپ نے نام لیے اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگا. دیکھیں, اور وہ یہاں پہ نہیں ہمارے ساتھ, لیکن ان کے لگائے ہوئے جو بیج تھے وہ آج جو ہے پھل دے رہے ہیں, اور وہ چاہے پاکستان میں ہو کہیں پر بھی ہو, یہ بھی ہماری بڑی خوش قسمتی ہے پاکستان کے, الحمدللہ. دیکھیے میرے دوستوں میں پرانے سنگر عالمگیر شامل ہیں, معین اختر صاحب شامل ہوا کرتے تھے. ان دونوں کے جملے مجھے یاد ہیں کہ اگر ضیاء محی الدین صاحب نہ ہوتے تو شاید ہم بھی نہ ہوتے. کیا بات. تو انہوں نے بہت سے لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا, اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا. تھینک یو سو ویری مچ. جی ناظرین, یہ ہمارے ریئل پاکستانی, آپ نے ان کی گفتگو سنی انعام صاحب کی. اچھا کام کریں اور ایک اچھا میسج جائے, اسپیشلی ہم جب انٹرنیشنلی پاکستان کو جب ریپرزینٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ فورمس پہ, کیونکہ ہم جو بھی کام کریں گے ملک کا نام آتا ہے, کیونکہ جب ملک کا نام اچھا جائے گا تو ہم سب کو بہت خوشی ہوگی. اور یہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے, اس کو خوبصورت بنانے والے آپ سب لوگ ہیں. اسی بات کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد.